ایک اور سوال معذرت چاہتا ہوں. خوشنود احمد صاحب نے جرمنی سے ہمیں یہ پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو سفر کے حالات تھے سختی والے اب ویسے نہیں رہے، تو کیا اب جو آسان سفر ہے اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خدا جو عالم الغیب ہے، جو ماضی کو بھی جانتا ہے، جس کو مستقبل کا بھی علم ہے، اس کو یقیناً یہ علم تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے، ایسے سفر کی ایسی سہولتیں میسر آ جائیں گی. اس کے باوجود اس نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی قرآن کریم میں کہ جو مسافر ہیں اور جو مریض ہیں وہ روزے نہ رکھیں، بعد میں روزے پورے کریں، تو اسے یہ یقیناً علم تھا کہ ایسے سفر کے سامان میسر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کا حکم ہے. اس لیے اگر جو مسافر ہے وہ رمضان میں روزے نہیں رکھے گا، وہ بعد میں روزے پورے کرے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس زمانے میں سفر مشکل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کو استعدادیں بھی، ان کی طاقت بھی ایسی ہی عطا کی ہوئی تھی، اور وہ لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے. اس وقت جو سواریاں میسر تھیں ان پہ بھی وہ سفر کرتے تھے، تو وہ بھی سہولت کے ہی سامان تھے ان کے لیے. اور اس وقت اونٹ، گھوڑے اور گدھے سفر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. تو اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جن کے پاس اونٹ، گھوڑے یا گدھے نہیں تھے، وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جن کے پاس اونٹ، گھوڑے، گدھے بھی تھے اور اس پہ بھی وہ سفر کیا کرتے تھے. اس لیے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں یہ کیا کہ اگر کوئی پیدل مسافر ہو تو اس پہ تو روزے فرض نہیں ہیں اور وہ بعد میں پورے کرے، لیکن جس کو گھوڑے یا اونٹ یا گدھے سواری کے لیے میسر ہیں وہ بعد میں نہ رکھیں بلکہ وہ رکھ لیں. ایسی کوئی وضاحت قرآن کریم نے یا حدیث نے نہیں کی. اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت سفر کے جو سامان تھے یا سفر کی سہولتیں اتنی نہیں تھیں جتنی اب ہیں، لیکن اس کے باوجود یا اس وقت جو سہولتیں ہیں اس کے باوجود جو ڈاکٹر ہیں وہ یا مثلاً جو لوگ ہوائی سفر کر کے آتے ہیں ان کے متعلق ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ڈرائیونگ نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح ان کا ذہن جو ہے ڈرائیونگ کے لیے تیار نہ ہو اور کسی حادثے کا شکار ہو جائیں. اس لیے اگر سہولت کے سامان میسر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا جتنا انسان سہولت کا عادی ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا وہ اس کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں. اگرچہ سہولت کے سامان میسر ہیں لیکن پھر بھی سفر بہرحال سفر ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ سفر چاہے چھوٹا ہو وہ ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اس لیے وہ مصیبت جو مشکل اس وقت تھی وہ اب بھی لوگوں کو میسر موجود ہے، اس کا سامنا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اب سفر آسان ہو گئے ہیں، سہولتیں مل گئی ہیں اس لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. پھر خاصا یہ بھی ہے کہ یہ ایک عالمی تعلیم ہے، کسی جگہ آسانی ہے، کسی جگہ اب بھی مشکلات ہیں. اسی طرح مثلا افریقہ وغیرہ ہے یا دور دراز گاؤں کے سفر کرنے والے ہیں، تو شریعت میں ایک اصولی تعلیم جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جو تمام اوقات کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے اب الگ الگ جو ہے اس کے لیے کہ جہاز میں بیٹھے تو یہ کرے اور اگر جو ہے بیچارہ خچر پہ جائے تو یہ کرے. تو ایک مستقل جو تعلیم ہے، اصولی تعلیم، اس کو وہ بیان کیا گیا ہے. جزاکم اللہ خیر.